السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف میں 7 ایسے لفظ ہیں جو کوئی بھی شخص ان لفظوں کو یاد رکھے اور انہیں دہراتا رہے، اور خاص کر کے جمعے کے دن، تو اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس نعمتیں ثابت کر دیں گے، بلکہ اس کے پاس جتنا ہے اللہ اسے اس سے بھی زیادہ اور عطا کریں گے۔ تو جو کوئی بھی شخص ان لفظوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کی مال کی، اس کی اولاد کی، اس کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ تو جو شخص سورہ کہف کے ان 7 لفظوں کی حفاظت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حسد سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ اس کو دنیا اور اس کی ہر چیز دے گا، اور خیر اور برکت اور رزق کثیر عطا فرمائے گا۔ اور میں آپ کو اس ویڈیو میں جو بتاؤں گا وہ میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا۔ یہ کوئی کہی سنائی ہوائی باتیں نہیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سکھایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورہ کہف کے بہت سارے فضائل، خوشخبریاں، خزانے اور موتی ہیں، جس پر میں ایک کافی لمبی ویڈیو بنا سکتا ہوں، پر آپ کے آسانی کے لیے میں صرف چند ضروری چیزوں پر ہی آج بات کروں گا۔ تو امام جعفر الصادق ان 7 لفظوں کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں جو دنیا چاہتا ہے، میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں جو دنیا اور اس کی چیزیں چاہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں اس پر جو دنیا اور اس کی زینتیں طلب کرتا ہے کہ وہ اللہ کے اس قول کی پناہ کیوں نہیں لیتا، جسے ہم آج اس ویڈیو میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ پر اس کے لیے سب سے پہلے اس کے پیچھے کی پوری کانٹیکسٹ کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کہف میں ایک قصہ ہمیں سنایا ہے، جس میں ہم وہ 7 لفظ سیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان 7 لفظوں کے ذریعے سے آپ کو وہ سب کچھ دے گا جو میں نے آپ کو گنایا ہے۔ تو سنیے، اور یہ سورہ کہف کے اصحاب الجنتین یعنی 2 باغ والوں کا قصہ ہے، اور جسے میں آپ کو قرآن اور پچھلی تفسیروں کی کتابوں کو ملا کر بتاؤں گا، اور صرف میں آپ کو کہانی قصے نہیں سنانے والا، بلکہ میں آپ کو اس کے پیچھے کے راز بتاؤں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے، اے نبی، اور ان کے لیے 2 آدمیوں کی مثال بیان کرو، جن میں سے ایک کو ہم نے 2 انگوروں کے باغ دیے، اور ان کے گرد کھجوروں کے درخت لگائے، اور بیچ میں کھیتی کی زمین رکھی۔ اور تفسیر میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا، اور دونوں ساتھی تھے یعنی دوست تھے۔ اور جب ان کے پاس مال تھا تو دونوں نے مل کر تجارت کی، اور جب ان کا مال بڑھ گیا تو کافر نے اپنے ساتھی سے کہا، میں اب تمہارے ساتھ پارٹنرشپ نہیں رکھنا چاہتا، اپنا حصہ لے لو اور مجھے میرا حصہ دے دو۔ تو مومن نے اپنا حصہ لے کر اللہ کی راہ میں مسکینوں اور عبادت میں خرچ کر دیا، اور اس کے مخالف کافر نے اپنا سارا مال دنیا کی زینت، ہوس پرستی اور فحاشی میں خرچ کر دیا، سارا مال لٹا دیا۔ اور پھر بھی کیا ہوا؟ پھر بھی دنیا میں اس ظاہری طور پر اس کافر کا مال اور بھی زیادہ بڑھتا گیا، اور مومن کا مال ختم ہوتا گیا، اور آخر میں پوری طرح سے ختم ہو گیا، اور حتیٰ کہ وہ غریب ہو گیا، اور آخر میں اس کے پاس دنیا کی کوئی بھی چیز باقی ہی نہ رہی۔ اور وہ کافر جو پیسہ حرام پر خرچ کر رہا تھا، اور اس کا مال حرام کا تھا، اور وہ حرام کا مال اور بھی زیادہ بڑھتا گیا۔ اور میں یہ واقعہ اور بھی زیادہ کنٹینیو کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز بھی آپ کو بتا دوں پہلے، اور یہ آج کے لیے بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نمازیں نہیں پڑھتا اور اللہ سے دور بھی ہوں، میرے پاس حرام کا سارا پیسہ ہے، اور پھر بھی اللہ مجھے زیادہ دے رہا ہے۔ اور جو عبادت گزار ہیں انہیں آپ دیکھو، کسی کو آپ دیکھو گے جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت گزار ہیں، پوری طرح سے اسلام کے مطابق چلتے ہیں، ان کے پاس کوئی جاب، کاروبار یا کوئی ڈھنگ کا کام ہے ہی نہیں، اور ان کی حالت صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان سے تو زیادہ بہتر ہم ہیں جو حرام پر چل رہے ہیں۔ اس کے جواب میں شیخ شراوی نام کے ایک بہت ہی بڑے مصر کے عالم وہ کہتے ہیں، یہ جملہ بہت ہی خطرناک ہے، واللہ بہت خطرناک۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حرام سے اسے رزق دیتا ہے، اور جب اللہ کی ناراضگی شدید ہو جاتی ہے تو اللہ اس مال کو، اس حرام کے مال کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ کو دھوکہ نہ ہو کسی ایسے شخص سے جو مسجد میں نہیں جاتا اور باہر کامیاب انسان کی طرح چل رہا ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے۔ دھوکہ نہ ہو کسی ایسے شخص سے
جس کا کام حرام کا ہے پر اس کے پاس بہت ہی پیسہ ہے۔ جب اللہ کی ناراضگی بڑھتی ہے تو حرام کا مال بڑھ جاتا ہے، حرام کی کمائی بڑھتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک دن مقرر ہے۔ تو چلیے اس واقعے کو ہم مکمل کرتے ہیں جسے ہم نے چھوڑا تھا۔ تو بعد میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے اور بولا مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی تباہ ہوگی، یہ کبھی ختم ہوگی۔ تو وہاں تو دونوں ہی انٹر ہوئے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے جانا کہ وہ مومن تو غریب ہو چکا تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور وہ کافر اسے تانا مارے جا رہا تھا۔ اور جیسے کہ اللہ کہتے ہیں اور جب اس کا کفر بڑھتا گیا تو اس نے کہا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی، نعوذ باللہ۔ اور کہا اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں مجھے ان 2 باغوں سے زیادہ بہتر ملے گا، مجھے قیامت کے دن اللہ کے پاس ان 2 باغوں سے بہتر ملے گا۔ اور یہاں پر اس کے ساتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور یہاں سے آپ مومن کی پوزیشن کو دیکھو، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو جانتا ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی لیتا ہے اور نعمت دینے والا اللہ ہی ہے۔ اور اس نے کہا کیا تو اس پروردگار کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے، پھر پورا انسان بنایا؟ اور پھر وہ کہتا ہے تو نے اپنے رب کا انکار کیا، لیکن رہی میری بات، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اور یہاں پر وہ مومن ہمیں وہ 7 لفظ سکھاتا ہے کہ اگر آپ ان کی حفاظت کرو تو اللہ آپ کی نعمتیں ثابت کر دے گا، واللہ اللہ کی قسم، اور وہ بڑھتی بھی رہے گی، کم نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے گا۔ اور اس نے کہا تو نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت ظلم کیا، لیکن میں جب تیرے ساتھ باغ میں داخل ہوا تو میں نے 7 لفظ کہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ اور امام جعفر صادق کہتے ہیں میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں جو دنیا چاہتا ہے، میں اس شخص پر حیران ہوتا ہوں جو دنیا اور اس کی چیزیں چاہتا ہے، میں اس پر حیران ہوتا ہوں جو دنیا اور اس کی زینتیں طلب کرتا ہے کہ وہ اللہ کے اس قول کی پناہ کیوں نہیں لیتا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے فوراً بعد فرماتا ہے کہ وہ مومن کہتا ہے امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے۔ اور میں اتنا دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دعا آپ کو وہ سب کچھ حاصل کر کے دے سکتی ہے جو کچھ بھی میں نے آپ کو گنایا ہے؟ اس کا میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ جیسے کہ یہاں سے ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز بھی شروع ہوتی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس سے آپ سمجھ جاؤ گے، جو قرآن کا ایک لنگوسٹک معجزہ ہے۔ اور آپ قرآن کی اس آیت کو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہو، اس میں اعجاز یعنی بلاغت کو سمجھو۔ یہاں اس آیت میں امید ہے کے لیے قرآن میں لفظ عصا آیا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہوگا شاید، یعنی شاید اللہ مجھے بہتر دے، بہتر باغ دے، پر اصل معاملہ جو ہے وہ اس سے بالکل ہی الگ ہے۔ چلیے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مان لیں کہ کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہے اور میں صلح کرانے جاتا ہوں، اور کوئی میرے ساتھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یار تم نہیں جاؤ گے اسے منانے کے لیے، اور میں کہتا ہوں واللہ میں 1 دفعہ گیا، 2 دفعہ گیا، 3 دفعہ گیا، وہ ماننا ہی نہیں چاہتا، اور یہ سن کر وہ کہتا ہے یار اس دفعہ جاؤ۔ اور عربی میں یہ لفظ ہوتا ہے لا اللہ و عسا، اس دفعہ شاید وہ مان جائے۔ اور یہ لا اللہ و عسا ہماری عام فہم میں شاید کا مطلب دیتا ہے، یعنی جاؤ شاید اس دفعہ وہ مان جائے۔ لیکن قرآن میں عسا آئے اور اس کے بعد لفظ جل اللہ، اللہ کا نام آئے، تو اس کے بعد جو کچھ بھی آتا ہے وہ شاید والی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ ضرور ہوگا۔ اور قرآن میں عسا آئے اور لفظ اللہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو آنے والا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ تحقیق شدہ ہوگا، یعنی کنفرمڈ، 100% کنفرمڈ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو چلیے اب میں آپ کو کچھ اور مثالیں بھی قرآن سے دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَافُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَاطُوا أَعْمَالًا صَالِحًا وَآخَرَ، یعنی کچھ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اچھے اور برے گناہوں کو ملاتے ہیں،
یہ میں اور آپ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، اور پھر توبہ کرتے ہیں، اور پھر گناہ کرتے ہیں، پھر استغفار کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت کیا ہے؟ عسیٰ اللہ ان یتوب علیہم۔ اور اگر ہم انسان کے نظریے سے دیکھیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ عسیٰ اللہ یعنی شاید اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا شاید نہ کرے۔ پر حقیقت کیا ہے؟ عسیٰ اللہ ان یتوب علیہم، اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ ان کی توبہ ضرور قبول کرے گا۔ اور دوسری مثال کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو توبہ نصوح کرو۔ اور پھر عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنتین۔ تو ہمارے لیے اس کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ امید ہے کہ شاید تمہارا رب تمہاری گناہ معاف کرے یا شاید تمہیں جنتوں میں داخل کر دے۔ پر حقیقت کیا ہے؟ اصل معنی کیا ہے اس کا؟ جیسے ہم نے سمجھا ہے کہ عسیٰ کے بعد جو بھی آتا ہے اگر وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہو تو وہ تحقیق شدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتی۔ اور اب تیسری اور آخری مثال پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تہجد قیام اللیل پڑھو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَفِيلَةً لَكَ، رات کو نفل نماز پڑھو، قیام اللیل پڑھو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور یہ بھی عسیٰ کا مطلب شاید نہیں ہے، کیونکہ جو عسیٰ کے بعد آتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہو تو وہ تحقیق شدہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دنیا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری نعمتیں ثابت رکھے، ختم نہ ہو اور ان پر برکت آئے، تو یہ دعا کرو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فعسیٰ ربی، اور عسیٰ کے بعد جو کچھ بھی آتا ہے تحقیق شدہ ہوتا ہے، ان یؤتیانی خیرا من جنتک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ میں یا اپنے مال میں یا کسی اور شخص میں کوئی بھی چیز پسند کرے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہے۔ اور یہاں پر ایک پوائنٹ کو بھی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، خاص طور پر آپ عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھو کہ وہ سب سے زیادہ نظر اور حسد کا اور بیمار کا شکار ہوتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھو ان میں سے کسی لڑکی کو اگر جب آپ دیکھو گے تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں، کپڑے ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں، اپنے چہرے کو سنوار رہی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کی خود کی تعریف کر رہی ہوتی ہیں، آج میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں، کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی چیز کو پسند کیا، یعنی اپنے آپ کو پسند کیا، اور یہاں پر بھی اسے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، ورنہ اس سے یہ چھن جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کسی ایسے شخص کو بھی دیکھو گے، مان لیں کہ وہ آج بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے ڈھنگ کا، اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، اس کی گاڑی نہیں ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اور سبحان اللہ کچھ ہی دن گزرا اس کی شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، اس کے پاس پیسہ ہو گیا، کمپنی ہو گئی۔ اور اللہ بے شک ایسا لوگوں کو دیتا بھی ہے۔ اور جب بھی آپ کسی ایسے شخص میں ایسا کچھ دیکھو یا اپنے آپ میں دیکھو، تب آپ برکت کی دعا کرو جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے یہ 7 لفظ جن کی اگر تم حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت دے گا اور تمہیں خیر اور کثیر برکت عطا فرمائے گا۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو اپنے فیملی ممبرز اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور اگر آپ میرے کام کو پسند کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ میرا کام تیزی سے آگے بڑھے تو اس QR سے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہو۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔